آ جائیں آپ بھی، آ جائیں تھوڑا سا پیچھے. تھوڑی گل سنائی سارے اردو والے نا. آنے کا مقصد بتا دیں کہ جگہ جگہ ہم کیوں جاتے ہیں. ایک اللہ رسول کا حکم ہے. ایک تو وہ بندے ہیں جنہوں نے اوپر دنیا ہی مانگی، ان کے پاس جانا ہی بیکار ہے. جب اللہ تعالیٰ نے روح بنائی نا تو سکنوں سے پوچھا الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا کالو بلا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لذات دکھائے کہ کوئی ہے اس کی طالب. بہت سی روحیں ہیں نا ان لذات کی طرف لپکیں، وہ لذات ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا. دنیا ان کے مقدر میں. بہت سی روحیں تھیں وہ اس طرف نہیں لپکیں، اس کے جلوے کو دیکھتی رہی. جب وہ اس کے جلوے کو دیکھتی رہی نا تو پھر اللہ ان سے محبت کرنے لگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگا. اب وہ روحیں جنہوں نے دنیا مانگی تھی ان کو تو دنیا مل گئی. انہوں نے عیاشی مانگی تھی ان کو عیاشی مل گئی. اب جب وہ لوگ بڈھے ہونے لگے نا، ساری عمر انہوں نے عیاشی میں گزاری. جب بڈھے ہو گئے نا انہوں نے سوچا اب تو ہم مر جائیں گے، یہاں تک عیاشی کی قابل ہے، آگے بھی جا کے کیسے عیاشی کریں گے. تو انہوں نے تسبیح لے لی تو نمازیں پڑھنا شروع کر دی تاکہ آگے جا کے ہو رہے ملیں گے. اللہ کے لیے نہیں، اپنی عیاشی کے لیے انہوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ آگے ہم کو ہو رہے ملیں گے، جنت ملے گی. اب جو دوسرے روحیں تھیں جن سے اللہ محبت کرتا تھا وہ بھی اس دنیا میں آ گئی. وہ کوئی مسلم کے گھر میں، کوئی کافر کے گھر میں آ گئیں، کوئی امریکہ میں، کوئی جاپان میں، مختلف. اب ہم ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب جب وہ روحیں آئیں نا تو اندر آئیں تو اندر تالا لگ گیا. جب تالا لگ گیا تو اب ان کو کوئی پتہ نہیں، بالکل ساکت جو ہے نا اندر ہے. پھر ان کو جگانا پڑتا ہے. انہوں نے اللہ سے محبت کری، ان کے اندر اللہ اللہ پہنچانا پڑتا ہے. جب اندر کے اندر اللہ اللہ کی آوازیں گونجتی ہیں نا، پہنچتی ہیں نا، پھر وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر جب وہ روحیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کو پھر وہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم کیا تھیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والی تھی. پھر وہی بات دوبارہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے اس دنیا. اب وہی روح اللہ کرے گی نا، یہ اللہ کو چاہتی تھی تو جو اللہ کو چاہا اس کے اندر اللہ کیسے ہوا. وہ 1000 کوشش بھی کرے نا تو اس کے اندر اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ان روح تک اللہ پہنچایا کیسے جاتا ہے. اب جو مسلم کے گھر میں آئیں اس میں بھی چند کو وہ راز ملا کہ اندر کس طرح اللہ جائے. مسلم کو چند کو راز ملا تھا، غیر مذہب کو تو راز ملے ہی کوئی نہیں. اب ایک اللہ کا نام لیتے ہیں تسبیح سے، اللہ اللہ. یہ تیری روح اللہ اللہ نہیں کر رہی، یہ تو کر رہا ہے، باہر سے کر رہا ہے، اندر سے نہیں کر رہا. اس اللہ اللہ کو اندر پہنچانا پڑتا ہے. یہ تیری تسبیح ہے. ایک اندر تسبیح لگی ہوئی ہے وہ بھی کرتی ہے ٹیک 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 ٹیک. اس ٹک 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 کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، اللہ اللہ. اب اللہ تسبیح کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے.
لیکن تسبیح کیا ضرورت ہے؟ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ لگا رہنا دن رات اللہ اللہ کرتا رہنا، پھر تسبیح کیا ضرورت ہے؟ جس طرح پتھر سے ٹکراتا ہے شعلہ اٹھتا ہے، پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے، اللہ سے ٹکراتا ہے نور بنتا ہے، وہ اس نور کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہم نے حیدرآباد میں ایک اور دیکھی یا نور سماوات والا کی تسبیح کرتی تھی، اس کی عاملہ بن گئی تو جمعرات کے دن لوگوں کو بلاتی، تو جب اندھیرا ہوتا نا تو اندھیرے میں وہ تسبیح پڑھتے، تو لائٹیں دور سے نظر آتی ہیں کہ اس میں سے لائٹیں نکل رہی ہیں۔ پھر تجربے کے طور پہ آدمی تو شکی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں شاید اس دانوں میں کچھ لگایا ہوگا، تو پھر دوسرا آدمی جب اس کو رولتا نا جا کے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ کہتے اس کو کہتے اب یہ تو آیت اس کے ساتھ نہیں پڑھ، ویسے رول، جب ویسے رولتی تو کچھ نہ ہوتی، جب آیت پڑھتی یا نور سماوات والا تو پھر اس میں چمک۔ اس کا مطلب ہے یہ نور بنانے کے لیے تسبیح کے ساتھ اللہ کرتے ہیں تاکہ اس ٹکراؤ سے نور پیدا ہو۔ لیکن یہ نور بنتا ضرور ہے لیکن باہر ہے، اندر تو نہیں جاتا نا۔ یہ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا، ابھی تمہارے کام نہیں آ رہا نا۔ جب اندر کی تسبیح ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں نا، پھر وہ جو نور بنتا ہے نا وہ باہر نہیں جاتا، کیونکہ اس ٹک ٹک کا تعلق ہی خون سے ہے نا، وہ سیدھا خون میں جاتا ہے۔ دوسری سائنس ہے، پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے۔ یہ جو تمہارے اندر خون جو ہے نا، خون پانی سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، جب خون سے ٹکراتا ہے نا بجلی بنتی ہے۔ تمہارے اندر 1.5 واٹ بجلی موجود ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہے نا اس میں یہ بجلی ہوتی ہے، اس ٹک ٹک کے ذریعے خون کے ٹکراؤ سے وہ بجلی اس کے اندر بنتی ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ جب اللہ ملیا نا تو پھر وہ نور بننا شروع ہو گیا نا، اس خون میں مکس ہو گیا نا اللہ، تو پھر جب خون میں گیا نا اللہ تو خون سے ہوتا ہوا نس میں چلا گیا نا، کیونکہ خون کا تعلق دل سے، دل کا تعلق نس سے ہے۔ حدیث شریف میں ایک شیطان تمہاری نسوں میں دوڑتا ہے، نس میں جب اللہ گیا نا تو شیطان تو گیا، وہ تو نکلا نا۔ پھر وہ اللہ کا نور اندر چلا جاتا ہے، روحوں تک چلا جاتا ہے۔ جب روحوں تک جاتا ہے نا تو پھر روحیں بیدار ہو کے پھر وہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں نا، پھر تم سوتے رہنا وہ اللہ کرتے رہے، تم کو نیند آتی ہے، ان کو تو نیند نہیں آتی ہے نا۔ تمہارا کاروبار ہے بچے، اس کے تو بچے کاروبار نہیں ہے نا، تو اس کا کاروبار ہی صرف اللہ وہ باشعور ہے۔ یہ جو حساب کتاب قبر میں ہوگا روح سے حساب کتاب ہوگا نا، تو اس میں شعور ہے تبھی اس سے حساب کتاب ہوگا نا۔ اگر وہ سوال کا جواب دے سکے گی تو اللہ نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ 24 گھنٹے اللہ شروع ہو جائے گا نا تو تمہارے اندر کوئی ایک روح نہیں ہے، 7 روح ہیں، ہر روح کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ پھر ساتوں کے ساتوں اللہ کرنا شروع کر دیں گے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت۔ تو جو بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے نا۔ پھر تمہارے دل میں، روح میں پہلے ہی محبت تھی اور روح کی محبت پھر دل میں آ گئی، جب دل میں تمہارے میں اللہ کی محبت ہوئی پھر اللہ نے بھی تم سے محبت کری، پھر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے۔ صرف خیال نہیں رکھتا، ایک دن ان کو دیکھتا ہے تو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ پھر جس دن رب نے تم کو پیار سے دیکھا، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی کو پیار سے دیکھ لینا تو 40 سال اس کا اثر رہتا ہے، اس کے پیار کا اثر 40 سال رہتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے نا تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر عشق آ جاتا ہے، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گر عشق تو کفر بھی ہے مسلمان۔ اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ جائے، کافر بھی ہے تب بھی مسلم کے زمرے میں۔ پھر فرماتے ہیں گر ہونا تو مسلم بھی ہیں کافر و زندیق۔ آج جن مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا عشق نہیں ہے، ایک دوسرے کو خود ہی کافر و زندیق ہے، خود ہی کہہ رہے ہو نا، خود ہی اس کی مسجد بم کیوں جی وہ کافر ہے، وہ اس کی مسجد بم پھیلا کیوں جی وہ کافر، خود ہی کافر کہہ رہے ہو نا۔
جبکہ ایک